آج میری شادی کی پہلی رات تھی، مگر تمام رات میں اپنے کمرے میں ہی نہ جا سکا کیونکہ میری پھپھو کو اچانک دل کا دورہ پڑا تھا اور انہیں اسپتال لے کر جانا پڑا۔ فجر کے وقت میں گھر واپس آیا، تھکا ہارا جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میری دلہن تو بیڈ پر۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں عجیب واقعات پیش آ جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ ان پر خوش ہوا جائے یا ماتم کیا جائے۔ میری زندگی میں بھی ایسا ہی ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ لڑکا ہو یا لڑکی، شادی کا دن ہر انسان کے لیے ایک خواب کی تعبیر جیسا دن ہوتا ہے، ایک ایسا دن جس کے اس نے خواب دیکھے ہوتے ہیں، جس کے وہ سپنے بنتا ہے۔ میری اس کہانی کا تعلق بھی میری شادی کے دن سے جڑا ہوا ہے۔ میرا نام عدیل ہے۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، مگر اکلوتا ہونے کے باوجود میرے والدین نے میری پرورش میں ذرا بھی بھول چوک سے کام نہیں لیا، ذرا بھی فالتو لاڈ پیار نہیں دکھایا۔ میرے ابا کا تعلق فوج سے تھا تو گھر میں بھی ایک سخت ماحول سا تھا۔ ہر وقت کام کرنا، کسی کام کے لیے کوئی بہانہ نہیں سنتے تھے، اور اسی طرح دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر بھی سختی کی جاتی تھی، مگر ماں باپ کی یہی سختی ایک دن انسان کے کام آتی ہیں، اور ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ لڑکپن سے نکل کر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو لوگ میرے کردار، اخلاق، تعلیم و تربیت کی مثالیں دینے لگے۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور اس کے بعد ایک اچھی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب بھی مل گئی۔ جیسے ہی میں کمانے لگا، ماں باپ نے میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ 2-3 ماہ کے مسلسل کوششوں کے بعد آخر کار میرب کا گھرانہ میرے ماں باپ کو پسند آ گیا۔ میرب 3 بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی، اور تینوں بہنوں سے بڑے 2 بھائی تھے، اور میرب کے تمام بہن بھائی شادی شدہ تھے۔ میرب نے حال ہی میں اپنی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کی تھی۔ میرے ماں باپ نے اسے دیکھا اور پسند کر لیا۔ یوں ہم دونوں کو ایک دوسرے کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی، اور 4 ماہ بعد ہی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ 4 ماہ شادی کی تیاریوں پر لگا کر اڑ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ میں شادی کے دن اپنے گھر والوں کے ساتھ بارات لے کر گیا، اور بڑے ارمان، بڑی خوشی کے ساتھ اپنی دلہن میرب کو بیاہ کر اپنے سنگ لے آئے۔ اس بات سے انجان کہ میرب کا میری زندگی میں داخل ہونا میرے لیے کتنا بڑا امتحان بننے والا ہے، یہ شادی کیا رخ لینے والی ہے۔ اس دن میں اس بات سے لا علم تھا اور بہت خوش تھا۔ شام 5 بجے بارات واپسی ہوئی۔ دلہن کو لے کر ہم گھر آ گئے۔ دلہن کو کمرے میں بٹھایا گیا۔ کچھ رسمیں وغیرہ کرتے کرتے 7 بج چکے تھے۔ میرب کے چہرے پر تکھن واضح دکھائی دے رہی تھی۔ میری اماں نے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے تمام لڑکیوں کو کمرے سے نکل جانے کے لیے کہا تاکہ دلہن ایزی ہو کر بیٹھ جائے اور کچھ دیر آرام کر سکے، کیونکہ مجھے تو ابھی باہر کام تھا، مہمان تھے، اور کھانے پینے کا بندوبست بھی دیکھ رہا تھا۔ 7 بج چکے تھے۔ مجھے یہ امید تھی کہ 9-10 بجے تک تمام مہمانوں کو کھانا وغیرہ کھلا کر ان کے سونے کے لیے انتظام کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ جاؤں گا۔ لڑکیوں کو کمرے سے نکالنے کے بعد میری اماں نے میری پھپھو کو دلہن کے لیے چائے بنانے کا کہا۔ اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ میری یہ پھپھو بیوہ تھی اور ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی۔ پھپھو کچن میں آئی اور 2 کپ چائے بنائی، 1 کپ دلہن کے لیے اور 1 کپ انہوں نے اپنے لیے بھی بنا لیا۔ چائے کے 2 کپ لے کر وہ دلہن کے کمرے میں گئی اور ٹرے کو بیڈ پر رکھ دیا۔ پھپھو نے دیکھا کہ میرب کسی فون پر بات کرنے میں مصروف تھی، لہٰذا پھپھو بھی 2 منٹ کے لیے کمرے سے نکل کر کسی کام کے سلسلے میں باہر آئی اور پھر کمرے میں واپس چلی گئی۔ میرب ابھی بھی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ پھپھو نے 1 کپ چائے کا اٹھایا اور انہوں نے میرب کے پاس ہی بیٹھ کر چائے پینا شروع کر دی۔ جیسے ہی میرب نے فون بند کیا، اس نے ایک نظر پھپھو کی طرف اور پھر 1 کپ کی طرف دیکھ کر چیختے ہوئے کہا، یہ آپ کے کیا نئی دلہن کا یہ رویہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی اور کہنے لگی، کیا ہوا بیٹا، کیا کر دیا میں نے؟ میرب غصے سے کہنے لگی، وہ کپ میرا تھا، آپ نے میرا کپ اٹھا لیا ہے۔ پھپھو نے حیران پریشان نظروں سے میرب کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، ارے بیٹا، کپ کا کیا ہے، میں نے یہ اٹھا لیا، تم وہ والا اٹھا لو، کوئی بات نہیں، چائے ہی تو ہے دونوں میں۔ بقول پھپھو کے میرب کے چہرے پر ناگواری کے واضح تاثرات دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے مارے باندھے دوسرا کپ اٹھایا اور پینا شروع کر دیا۔ پھپھو نے اپنی چائے ختم کی اور میرب کے کپ کو ٹرے میں رکھا تو پھپھو وہ ٹرے لے کر کمرے سے باہر نکلی۔
مگر کمرے سے باہر نکلتے ہی اوندے منہ زمین پر جا گریں۔ شادی کا گھر تھا، کوئی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ جیسے ہی پھپھو زمین پر گری، ہر کوئی بھاگتا ہوا ان کی طرف آیا۔ پھپھو کو اس طرح زمین پر گرے ہوئے دیکھ کر ہم سب پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ میری یہ پھپھو دل کی مریضہ بھی تھی۔ انہیں ایک دفعہ شدید ہارٹ اٹیک آ چکا تھا۔ پھپھو کی اس حالت میں دیکھ کر ہم سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ پہلا خیال ذہن میں یہی آیا کہ پھپھو کو دوسری بار ہارٹ اٹیک آ چکا ہے۔ ہم نے بھی پھپھو کو اٹھایا اور ایمبولنس کو کال کی اور پھپھو کو لے کر ہاسپٹل پہنچ گئے۔ شادی کا گھر جہاں چند منٹ پہلے خوشیوں کی شادیانے بج رہے تھے، اب وہاں ایک دم سے شدید پریشانی پھیل چکی تھی۔ میرے گھر پر کافی مہمان تھے، میری کزنز اور باقی رشتہ دار وغیرہ، لیکن میرے اماں ابا میں اور میں پھپھو کے ساتھ ہاسپٹل میں تھے۔ دوسری طرف گھر میں میری کزنز وغیرہ نے میرب کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ اچانک پھپھو کی طبیعت خراب ہو جانے کی وجہ سے دلہا اپنے والدین سمیت پھپھو کو لے کر ہسپتال جا چکا ہے، اس لیے آپ لباس تبدیل کر لیں اور آرام کریں۔ پھپھو کو لے کر ہسپتال پہنچے تو وہاں پر بڑا ڈاکٹر موجود نہیں تھا، چھوٹے ڈاکٹرز تھے جنہوں نے پھپھو کا چیک اپ شروع کر دیا تھا۔ ان کو ابتدائی طبی امداد دی جا رہی تھی، مگر بڑی ڈاکٹر نے آنے میں ابھی ٹائم تھا۔ خدا خدا کر کے بڑا ڈاکٹر آیا، اس نے پھپھو کا تفصیلی چیک اپ کیا، بہت سے ٹیسٹ ہوئے۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق یہ ہارٹ اٹیک ہی تھا، مگر مائنس قسم کا ہارٹ اٹیک تھا، جو پوری رات پھپھو کو ایبزاربیشن میں اسپتال میں ہی رکھا گیا اور میں اور اماں ابا وہیں اسپتال میں تھے۔ ساری رات تو اسپتال کے کوریڈور میں ٹہلتے ہوئے یعنی برآمدے میں ٹہلتے ہوئے گزر گئی۔ صبح کے وقت جب فجر کی اذانوں میں آواز بلند ہونے لگی تو ابا نے چونک کر کہا، بیٹا تم گھر جاؤ، تمہاری پھپھو کے پاس یہاں ہم دونوں ہیں، تمہیں ایسا کرو گھر چلے جاؤ، کیونکہ اب صبح 9 بجے ڈاکٹر راؤنڈ پر آنا تھا، اسی نے پھپھو کا چیک اپ کرنا تھا اور پھر اس کے بعد ہی چھٹی ملنی تھی۔ اماں ابا کی اصرار کیا کہ میں گھر چلا جاؤں تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور انہیں خدا حافظ کہنے کے بعد گھر آ گیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ پر میرب جون کی تو ہی بیٹھی تھی۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے سلام کیا اور معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اچانک پھپھو کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ہمیں انہیں اسپتال لے کر جانا پڑا۔ شادی کی رات تمہیں یوں اکیلے انتظار میں گزارنی پڑی، اس کے لیے میں بہت معذرت خواہ ہوں۔ اس کے چہرے پر 12 بج رہے تھے، وہ انتہائی اکھڑ لہجے میں کہنے لگی، یہ کوئی طریقہ ہے؟ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر دلہا اسپتالوں کے چکر کاٹ رہا ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میرب اچانک ایمرجنسی ہو گئی تھی، اس لیے جانا پڑا، اب میں آ گیا ہوں۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی، اسی لیے میں واش روم میں گھس گیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے لگا۔ مجھے نماز پڑھتا دیکھ کر میرب بڑبڑاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور اس نے جا کر لباس تبدیل کیا اور آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں اس کے موٹے موج رہے تھے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا اور عجیب لاپرواہ لڑکی، فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں، کم از کم نماز تو ادا کر لو۔ شادی شدہ زندگی کی شروعات کا آج پہلا دن ہے، مجھے کیوں نہ جانے افسوس سا ہوا، میری بیوی کا رویہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کم از کم اسے اتنی سمجھ تو ہونی چاہیے تھی کہ گھر میں ایمرجنسی ہو گئی تھی۔ خیر میں بھی اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر میں میرب کی آنکھ لگ گئی اور پھر 11 بجے میری آنکھ کھلی جب یہ معلوم ہوا کہ اماں ابا پھپھو کو لے کر گھر واپس آ چکے ہیں۔ میں نے بھی شکر ادا کیا۔ شام کو ولیمہ تھا، ولیمے کی تقریب کے بعد میرب کے والدین نے اسے اپنے ساتھ لے جانا تھا۔ میرب کا موڈ بھی آف تھا، لیکن مجھے یہ امید تھی کہ کل جب میں اسے لے کر آؤں گا تو پھر اسے منا لوں گا، مگر میں کیا جانتا تھا کہ وہ کل کبھی نہیں آئے گی۔ ولیمے کی تقریب کے بعد میرا اب اپنے والدین کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اگلا دن طلوع ہوا تو میرے والدین نے مجھے بتایا کہ رسم کے مطابق آج ہم سب میرب کو لینے تمہارے سسرال جائیں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا کہ ٹھیک ہے، جس وقت جانا ہو مجھے بتا دیجئے گا، میں تیار رہوں گا۔ مگر اس سے پہلے ہی میرے سسرال سے فون آ گیا۔ میرے سسر نے بتایا کہ آج آپ لوگ مت آئیے گا، کیونکہ میرب اپنی دوستوں کے ساتھ ایک دعوت پر جا رہی ہے۔ اس کی کچھ دوستوں نے اس کی شادی کی خوشی میں دعوت ارینج کی ہے، اس لیے آج وہ نہیں آ پائے گی۔ آپ ایسا کریں، آپ کل آ جائیں۔ اور میرے والدین بھی ہم نرم مزاج اور مثبت قسم کے لوگ تھے۔ میرے والدین نے مجھے شروع سے یہی سکھایا تھا، کسی بھی چیز کا ایشو کریٹ کرنے کی بجائے مفاہمت کی راہ نکالی جائے، درمیانہ راستہ اختیار کیا جائے، لہٰذا ہم سب کو ہی اس میں کوئی کبات محسوس نہیں ہوئی۔ میرے والدین نے فوراً رضامندی دے دی کہ ٹھیک ہے،
ہم آج نہیں آئیں گے، ہم کل آ جائیں گے۔ اور پھر اگلے دن شام کو 5 بجے جب ہم نے میرب کو لینے کے لیے اس کے گھر پر جانا تھا، اس سے پہلے ہی میرب کے گھر سے ایک فون کال موصول ہوئی جس میں ہم سب کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میرے سسر نے بتایا کہ میرب کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اپنی 3 دوستوں سمیت موقع پر جان بحق ہو گئی ہے۔ یہ خبر سن کر میں سکتے میں آ گیا۔ میں کیا، گھر میں ہر کوئی حیران پریشان کہ اچانک یہ سب کیا ہو گیا۔ کل ابھی ہم دلہن کو رخصت کروا کر لائے تھے اور شادی کے تیسرے دن دلہن اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئی۔ میرے سسر نے ہمیں جائے وقوع کا بتایا۔ میں اپنے والد کے ساتھ وہاں پہنچا۔ ایکسیڈنٹ والی جگہ پر دیکھا تو میرب کی گاڑی کا بہت بڑا حشر تھا۔ وہ ایک ٹرالے کے تقریباً نیچے گھس چکی تھی۔ ٹرالے نے گاڑی کو بری طرح کچل دیا تھا۔ پولیس اور ایمبولینس موقع پر پہنچ چکی تھی۔ گاڑی کو کاٹ کر اندر سے 4 لڑکیوں کی ڈیڈ باڈیز نکالی گئیں، جن میں سے ایک میرب تھی اور باقی اس کی دوستیں تھیں۔ چاروں کو اسپتال شفٹ کر دیا گیا۔ ویسے تو چاروں موقع پر ہی جان بحق ہو چکی تھی، مگر ایک قانونی کارروائی تھی جو کہ کرنا ضروری تھی۔ ڈاکٹرز نے پوسٹ مارٹم کی تو ایک عجیب بات سامنے آئی۔ گو کہ میرے سسرال والوں نے اس بات کو چھپانے کی کوشش کی، مگر کیونکہ میں میرب کا شوہر تھا، میرا بھی ڈاکٹر سے رابطہ تھا، لہٰذا مجھے اس بات کے بارے میں علم ہو گیا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ چاروں لڑکیاں اس وقت نشے کی حالت میں تھیں۔ وہ لڑکی بھی جو ڈرائیونگ سیٹ پر موجود چاروں لڑکیوں نے آئس کا نشہ کیا ہوا تھا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا۔ ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد میرے دماغ میں ڈاکٹرز کی وہ بات چکرانے لگی جب شادی والی رات پھپھو اچانک منہ کے بل زمین پر گر گئی تھی اور ہم انہیں لے کر ہاسپٹل گئے تھے۔ پھپھو کا تفصیلاً چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے جو انکشاف کیا، تب بھی میں یہ سن کر حیران رہ گیا جب ڈاکٹر نے بتایا کہ پھپھو کے بلڈ میں آئس کی ہیوی مقدار پائی گئی ہے۔ تب میرے ذہن میں پھیلا خیال آیا تھا کہ یقیناً ڈاکٹروں کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ ان کے بلڈ میں آئس کیسے پایا جا سکتا ہے؟ میری پھپھو اس طرح کی عورت بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ تو نہایت نمازی، پرہیزگار اور تہجد گزار خاتون تھی، مگر ان کے بلڈ میں آئس کی موجودگی کی شواہد پائے گئے تھے۔ اور پھر یہ معمہ بھی کھل گیا کہ یہ کہانی بھی کھل کر سامنے آ گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ ہمارے گھر سے ایک ایک کر کے تمام مہمان رخصت ہو چکے تھے، اور جب ہم تمام گھر والے آپس میں بیٹھ کر اس معاملے پر بات چیت کر رہے تھے تو پھپھو نے ہمیں وہ چائے والی بات بتائی جسے سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ نہ صرف میں بلکہ میرے والدین بھی۔ پھپھو نے بتایا کہ جب انہوں نے چائے کا ایک کپ اٹھا کر منہ کو لگایا تو میرب کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، اور جب میرب نے فون بند کیا تو چلا کر کہنے لگی، یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ میری چائے تھی۔ جبکہ پھپھو حیران تھی کہ چائے تو چائے ہے، مگر چائے صرف چائے نہیں تھی۔ اب جا کر یہ گتھی سلجھی تھی کہ میرب پھپھو چائے کا وہ کپ اٹھانے پر کیوں چلائی تھی، کیونکہ اس چائے میں اس نے آئس ملائی تھی، اور خود وہ فون پر بات کرنے لگی۔ اس کے بات کرنے کے دوران ہی پھپھو نے وہ کپ اٹھا کر اپنے منہ کو لگا لیا اور پھپھو وہ چائے پی گئی، اور اسی چائے نے فوراً سائیڈ ایفیکٹ دکھایا۔ کیونکہ پھپھو پہلے سے دل کی مریضہ تھی، اسی لیے وہ آئس کی یہ بھاری ڈوز برداشت نہ کر پائی اور فوراً بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹروں کا کہنا سچ تھا کہ ان کے بلڈ میں بھاری مقدار میں آئس کا نشہ تھا۔ اب تو وہ اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ میرب آئس کا نشہ کرتی تھی، اور ہم سب گھر والے یہ سچائی، یہ حقیقت جان کر حیران پریشان تھے اور دنگ رہ گئے تھے۔ اور میں تو قدرت کے اس نرالے کھیل پر شش و پنج کا شکار تھا، الجھا ہوا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، کیونکہ میں میرب کے نزدیک بھی نہیں گیا تھا۔ میری شادی کی رات تو پھپھو بیمار ہو گئی تھی اور میں ان کو لے کر ہاسپٹل چلا گیا تھا، اور اگلے دن میرب کے والدین اسے اپنے ساتھ لے گئے، اور تیسرے دن میرب بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مجھے تو میرب سے ملنے کا موقع ہی نہیں ملا، میں تو میرب کے پاس گیا ہی نہیں، اور اس سے پہلے ہی میرب دنیا سے چلی گئی، میری زندگی سے ہی نکل گئی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ قدرت نے کیسے مجھے بچا لیا تھا، کس طریقے سے مجھے نکال لیا تھا، کیونکہ نہ جانے آنے والے وقت میں میری یہ بیوی میرے لیے کتنی بڑی آزمائش بن جاتی، اور قدرت نے مجھے اس طرح سے بچایا کہ میں اس کے قریب بھی نہیں گیا۔ اور نہ صرف وہ میری زندگی سے چلی گئی، دنیا سے چلی گئی، بلکہ ہمیں اس بات کا علم بھی ہو گیا کہ وہ نشے کی عادی تھی۔ میں، میرے والدین اور ہمارا سارا خاندان اس بات پر حیران تھا۔ اس بات کا غم منایا جائے کہ اکلوتے بیٹے کی شادی تھی،
کتنی دھوم دھام سے کی تھی، اور تیسرے ہی دن اس کی بیوی اس دنیا سے چل بسی۔ یہ اس بات کی خوشی منائی جائے کہ ایک بڑی آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ میری ہم سفر میری بیوی جو کل کیوں میرے بچوں کی ماں بھی بنتی، وہ نشے کی عادی تھی۔ وہ میرے بچوں کو کیا سکھاتی جو خود نشہ کرتی تھی، وہ میرے بچوں کو کیا تربیت کرتی۔ میری زندگی کا یہ ایک ایسا انوکھا اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، پر میں افسوس کا اظہار بھی کرتا ہوں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں۔ اس واقعے کے 1 سال گزر چکا ہے۔ میرے ماں باپ اب دوبارہ میری شادی کرنا چاہتے ہیں اور رشتہ کی تلاش کر رہے ہیں، مگر یقین جانیے دل ڈرا ہوا ہے۔ آخر میں میری والدین سے گزارش ہے، خدارا اپنی بچیوں پر نظر رکھیے۔ وہ بچیاں جو یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے جاتی ہیں، جو ہاسٹل میں رہائش اختیار کرتی ہیں، وہاں صرف تعلیم نہیں دی جاتی، آپ کے بچوں کو الٹی تربیت بھی ہو رہی ہے۔ غلط صحبت انہیں غلط راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر رہی ہے، اور کل کو یہی نشہ کے عادی لڑکے اور لڑکیاں جب والدین بنیں گے تو پھر کیا ہمارا معاشرہ کیا صورت اختیار کرے گا، کس سمت جائے گا، یہ اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔